اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہدنا وسددنا. اللہم صلی وسلم علی نبی الامی وعلی آل محمد. ہم نے سیرت النبی کے لاسٹ سیشن میں دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے لوگوں کو جمع کیا. غزوہ تبوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا. پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر اور آخری تھا غزوہ تبوک. درمیان میں چھوٹی موٹی جھڑپیں جنگیں چلتی رہیں لیکن بڑا غزوہ یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تو ہم نے پڑھا کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو بہت کچھ لائے اور بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں پایا اور انہوں نے صرف اپنے آنسو دیے اور انہوں نے صرف اپنی جو ہے وہ احساسات اور جذبات دیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. ایسے میں اپنا وقت ہم دے سکتے ہیں, اپنی صلاحیتیں دے سکتے ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے لیے سواری کا انتظام کریں, اور ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں سواری نہیں پاتا, میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ جب وہ واپس پلٹے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے اشکبار تھیں. ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس غم کی وجہ سے کہ وہ کچھ خرچ نہیں کر پائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں دے سکتے. ایسے میں اللہ کو اپنے آنسو دے دیں, ایسے میں اللہ کو اپنے احساسات اور جذبات دے دیں. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خلوص چاہیے ہمارا, اور اگر ہم خلوص کے ساتھ دین پہ چلیں گے ہم کامیاب ہوں گے. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو دینے والے تھے منافقین نے ان کے بارے میں باتیں کی, ان کا بھی مذاق اڑایا. جنہوں نے زیادہ دیا انہیں بھی کہا کہ یہ کیا سب کچھ دینے کے لیے آ گئے اور تم تو ریاکاری کر رہے ہو اور تم تو اس لیے کہ تمہارا نام بنے اور لوگ واہ واہ کریں. اور دوسری طرف جنہوں نے کم خرچ کیا ان کا بھی مذاق اڑایا, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا. لیکن اس سارے حالات اور اس ساری سچویشن کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ اور اسلامی لشکر تبوک کے راستے پر نکلا. تبوک کے راستے میں کون کون سی مشکلات پیش آئیں اور اسلامی لشکر نے تبوک کے راستے میں کیا کیا مشکلات برداشت کیں اور اللہ نے پھر فتح کیسی دی, آج ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو سونپا. بال بچوں پر علی بن ابو طالب کو نگران مقرر کیا اور لشکر کا سب سے بڑا پرچم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا. کئی لوگوں کو جھنڈے عطا فرمائے. مہاجرین کا جھنڈا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا, اوس کا جھنڈا اسید بن خزیر رضی اللہ عنہ کو دیا, اور خزرج کا جھنڈا حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کو دیا. جمعرات کے دن مدینہ سے کوچ فرمایا. یہاں نوٹ کریے گا, جمعرات کے دن کو مینشن کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر کرتے جمعرات کے دن سفر کرنے کو پسند کرتے. تو آپ نے بھی کہیں اگر سفر کرنا ہو تو حتی الامکان کوشش کریں کہ جمعرات کے دن کا سفر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا اور منزل مقصود تھی تبوک. سواری اور توشے کی سخت قلت تھی. 18 آدمی ایک ہی اونٹ پر باری باری سوار ہوتے. لوگوں نے درختوں کے پتے کھائے یہاں تک کہ ان کے ہونٹ سوج گئے, اور سواریوں کی قلت کے باوجود اونٹ ذبح کرنے پر مجبور ہوئے تاکہ ان کے معدے اور آنتوں کا پانی پی سکیں. رک جائیں اب ذرا یہاں پر. اسلام کا لشکر تبوک کے راستے پہ چل رہا ہے اور راستے میں حالات ایسے ہو گئے کہ درختوں کے پتے کھانے پڑے. صحابہ کو ہماری طرح تھوڑی تھے ہر وقت دن میں 3 ٹائم کھانا بھی کھاتے, درمیان میں 2 دفعہ جو ہے وہ سٹارٹر بھی لیتے اور جوسز بھی لیتے اور چائے اور بسکٹ بھی کھاتے, اور درمیان میں جو ہے وہ تھوڑے بہت فروٹ بھی کھاتے. ایسا نہیں تھا. حالات یہ تھے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے پتے کھائے گئے. آپ امیجن کریں بھوک کی اتنی انتہائی حالت کہ انسان کتنے دن کھانا کھائے بغیر رہ سکتا ہے, کیونکہ پتے تو تبھی کھائے گا نا جب انتہائی شدت کی بھوک ہوگی, یا پھر اونٹ کی جو آنتوں کا یا معدے کا پانی ہے وہ تبھی پیے گا نا جب 4-6 دن پانی نہیں ملے گا. آپ امیجن کریں اپنی اور میں اپنے ذات کو کہ اگر ہم پر ایسا وقت آئے, آپ اور میں کتنے دن پانی نہ پئیں,
اور اگر پانی نہ بھی پئیں تو کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم اسلام کی خاطر اتنی قربانی دیں کہ ہمیں اونٹ کی آنتوں کا پانی پینا پڑے؟ آپ اور میں اور ہمارے گھر اور ہمارے بچے، ہم تو فریج میں رکھا ہوا سالن نہیں کھانا پسند کرتے۔ فریج میں رکھا سالن تو چلیں بڑے آگے کی بات ہے، ہمارے بچے تو اپنی مرضی اور اپنا فیوریٹ سالن نہ بنے تو سالن بھی نہیں کھاتے۔ آپ کی اور میری اولادوں کا یہی حال ہے نا۔ اگر دال پک گئی غلطی سے، حالانکہ مہینے میں ایک ہی دفعہ پکی ہوگی، اور دال دیکھ کر بچوں کے منہ بن جاتے ہیں، اچھا آج پھر سے دال، حالانکہ روز گوشت بنتا ہے، اس دال میں بھی شاید گوشت کہیں نہ کہیں ہوگا، لیکن بچوں کو وہ نہیں چاہیے۔ آج ہمارے یہ ڈھیلے ڈھالے سے بچے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہمیں مضبوط بنائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جو سالن ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں وہ ہم دوبارہ نکال کر نہیں کھاتے، اور ہم بڑی شوق سے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تو باسی سالن نہیں کھاتے۔ کیا کروں، میرے گھر تو ہمیشہ تازی ہانڈی بنتی ہے۔ یہاں دیکھیں لوگوں کے حالات یہ تھے کہ انہوں نے درختوں کے پتے کھائے، اور کس لیے کھائے؟ شوق سے نہیں کھائے، اس لیے کھائے کہ وہ اسلام کے نام کے لیے چلے تھے، اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے چلے تھے۔ آج آپ اور میں اپنے گھر میں 3 4 ڈشز بناتے ہیں اور ہم دوسروں کو نہیں دے سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے صدقہ کر دیا تو کافی تھا۔ ایک اسکالر کی میں نے ایک بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ صدقہ آپ کا تب صدقہ شمار ہوگا نا، منیمم کوانٹٹی صدقے کی تب شمار ہوگی جب آپ اتنی رقم دیں کہ وہ آپ کا دینا آپ کے دل پر تکلیف یا گراں گزرے۔ یعنی کہ آپ جیب سے پیسے دے رہے ہیں، آپ 10 روپے دے دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ راستے میں جاتے کسی فقیر کو 10 دے دیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مزہ تب ہے کہ آپ 1000 دیں اور وہ 1000 آپ کو تکلیف دے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صدقے کی منیمم کوانٹٹی وہ ہے جو آپ کے دل پر ناگوار گزرے، آپ کو دیتے ہوئے تکلیف ہو، تو وہ صدقے کی منیمم کوانٹٹی ہے۔ آپ اور میں ذرا ایک دفعہ اپنا جائزہ لیں اور ایک دفعہ اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا میں نے کبھی ایسا صدقہ کیا جو دیتے ہوئے میرے دل پر گراں گزرے؟ میں تو ہمیشہ 50,000 میں سے 1000 نکالتی ہوں، وہ دینا تو آسان ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 50 میں سے 5 دینے کو دل کرے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 50 میں سے 10 دینے کو دل کرے اور وہ 10 دینا میرے دل پر گراں گزرے؟ تو وہ شمار ہوگا صحیح صدقہ۔ اور مجھے یہ بات واقعی میں بہت اچھی لگی کہ ہوتا بھی یہی ہے کہ ہم کوائنز ڈھونڈتے ہیں دینے کے لیے، اور وہ دینا آسان ہے، ایون 10 20 روپے 50 دینا بھی آسان ہے، 100 دینا بھی آسان ہے۔ دینا وہی مشکل ہے جو گراں گزرے، جو ہمارے دل کو تھوڑی تکلیف دے کر جائے۔ تو ایک چیز یاد رکھیے، ایک دفعہ ایسا صدقہ بھی زندگی میں ضرور کریں کہ آپ کے پاس گنجائش کم ہو اور آپ اتنا کریں، اتنا دیں اللہ کے لیے کہ وہ دیتے ہوئے آپ کے دل میں اندر کہیں چوٹ لگے، کہیں اندر تکلیف ہو، اور وہ جو تکلیف ہے نا اس میں آپ اپنے اللہ کو پکار کر کہیں اے اللہ آج میں نے جو کیا اپنے نفس کو مار کر کیا۔ دیکھیں نفس کو مار کے کرنا ہی تو مقصود ہے، ہمیں نفس کو مار کے دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہماری وہ بلائیں ٹالے گا اور مصیبتیں ٹالے گا۔ ہم صدقے کے بکرے تب دیتے ہیں جب کوئی بندہ مریض اسپتال میں پہنچا ہوتا ہے اور زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے۔ نارمل روٹین میں کیوں نہیں ہم اتنا دے سکتے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے حالات سے بچائے، کیونکہ آپ اور میں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنی بڑی آزمائش سے گزریں کہ ہم پتے کھائیں اور ہمارے ہونٹ سوج جائیں۔ ہمیں تو ذرا سا معدے میں جلن ہو جائے ہم تو 7 اپ پی کے مر جائیں۔ ہم تو کبھی دودھ سوڈا پی رہے ہیں تو کبھی لیمن سوڈا پی رہے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ ایسو کھا رہے ہیں، اور کبھی اومیپرازول کھا رہے ہیں، کبھی رائزے کھا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو آج معدہ خراب ہے، آج تو میں کوئی لائٹ سی ڈائٹ لوں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے الحمدللہ نعمتوں کی برسات اور نعمتوں کی کثرت میں رکھا ہے۔ اس کثرت میں رہتے ہوئے اگر آپ اور میں ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں پھر کیا ہی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کو راضی کرنے والا بنائے۔ لشکر جیسے ہی تبوک کے راستے پر رواں دواں ہوا، حضرت علی بن ابو طالب پیچھے سے آ ملے، اور وہ کیوں آئے؟ کیونکہ پیچھے سے مشرکین نے تانے دینے شروع کر دیے کہ تم اچھے ہو کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس کر دیا۔ اور کیا کہہ کر واپس کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ،
اے علی کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ مجھ سے تمہیں وہی نسبت ہو جو موسیٰ سے ہارون کو تھی، الا سوائے اس کے انہ لا نبی بعدی کہ بے شک میرے بعد البتہ نبی کوئی نہیں ہوگا. یعنی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اور پیچھے حضرت ہارون کو چھوڑ گئے تھے اپنی قوم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی تمہیں ایسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون کو نبوت دی گئی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی سرزمین حجر میں اترے، اس کے کنویں سے پانی لیا اور آٹا گوندا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے کنویں سے لیا ہوا پانی بہا دیں، گوندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں اور صرف اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اب یہاں ذرا رک کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمود کی وادی سے گزرے ہیں. سمود کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تباہ کیا. اب جب گزرے ہیں تو لوگوں نے وہاں کنواں دیکھا تو کنویں سے پانی بھرا، آٹا گوندا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گوندا ہوا آٹا بھی ضائع کر دو. حالانکہ خوراک کی قلت تھی، پتہ تھا آٹا کم ہے. آپ اور میں ہوتے ہم کیا کہتے اچھا ابھی تو کھا لیتے ہیں نا، چلو آگے آئندہ نہیں کریں گے، اچھا ابھی تو جو ہوا ہو گیا نا، اب تو پانی پی لیا تو اب تو آٹا گوند دیا، اب گوندا وہ کون ضائع کرے. اللہ کے نبی نے کہا ضائع کر دو، جانوروں کو کھلا دو اور اس کنویں سے صرف پانی پیو جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. اور جب آپ سمود کے اس علاقے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر ڈھانپا اور تیزی سے چل کر وادی پار کر گئے اور کیا فرمایا کہ ان ظالموں کی جائے سکونت میں گریاں کنا داخل ہونا، مبادہ تم پر بھی وہی مصیبت آ پڑے جو ان پر آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی جگہ سے جہاں عذاب آیا گیا ہے، ایسی بستیاں جہاں سے عذاب، جن لوگوں پر عذاب آیا وہاں سے تیزی سے گزرو. اب ذرا رک کر سوچیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہ بستیاں جو تباہ ہو گئیں، چاہے وہ موئنجو داڑو ہے، چاہے وہ ہڑپا ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں ہم لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی بستیوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر ہم سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں اور سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں. ذرا یہاں دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے تیزی سے گزرو، مبادہ وہی مصیبت تم پر نہ آ جائے جو ان پر آئی تھی. اور سر ڈھانپ کر تیزی سے وہاں سے چلے گئے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قبرستان میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم چادریں چڑھاتے ہیں تو بھی ویڈیوز بناتے ہیں اور ٹک ٹاک بنا کر لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کی قبر پر ایک چادر آج چڑھا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت پکڑنے والا بنائے. راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نمازیں، مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھیں اور جمع تقدیم بھی فرماتے اور جمع تاخیر بھی. اب یہ جمع تقدیم کیا ہے اور جمع تاخیر کیا؟ کہ ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھنا، ظہر اور عصر کی نماز ایسے جمع کرنا کہ ظہر کا وقت ہے تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لی، یہ ہو گئی جمع تقدیم، یعنی وقت سے پہلے پڑھ لی. اور جمع تاخیر کیا ہے کہ عصر کا وقت ہے تو ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جائے. اسی طرح مغرب اور عشاء اگر مغرب کے ٹائم میں پڑھی جائے تو وہ جمع تقدیم ہوگی، اور اگر مغرب اور عشاء کے وقت پڑھی جائے تو وہ جمع تاخیر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں اترے تو بنو خیثمہ رضی اللہ عنہ آ ملے. بنو خیثمہ ایک سچے مومن صحابی تھے اور بغیر کسی عذر کے بچھڑ گئے تھے. شدید گرمی کا دن تھا. جب وہ اپنے باغ میں آئے تو دیکھا کہ دونوں بیویوں نے اپنے اپنے چھپر پانی کے چھینٹے دے کر آراستہ کر رکھے تھے، کھانا اور ٹھنڈا پانی بھی فراہم کر رکھا تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گرمی میں ہیں اور بنو خیثمہ ٹھنڈے سائے، میٹھے پانی اور خوبصورت عورتوں میں یہ انصاف نہیں. واللہ میں تم میں سے کسی کے چھپر میں داخل نہ ہوں گا یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں. تم دونوں میرے لیے توشہ تیار کرو، یعنی جانے کی تیاری پکڑی. بیویوں نے ایسا ہی کیا. پھر بنو خیثمہ رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے، تلوار اور نیزہ لیا اور چل پڑے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ملے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں اتر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک میں آمد کا علم جب رومیوں کو ہوا ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. آپ دیکھیں پہلے بڑی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے رومن، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لشکر لے کر آ گئے، اب مقابلے کی ہمت نہ ہوئی اور اپنے ملک کے اندر ہی ارد گرد بکھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن قیام فرما کر دشمن پر روب ڈالا اور وفود کا استقبال کیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 دن تبوک میں اترے تو مختلف ارد گرد کے وفد آئے جنہوں نے
صلح کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایلا کا حاکم یوحنا بن روبا آیا، اس کے ساتھ جربا، عذرا اور مینا کے وفود بھی آئے۔ اچھا یہ سارے کے سارے نا قبیلوں کے نام ہیں، اگر یاد نہ بھی ہوں تو بھی کوئی بات نہیں، ہمارا مقصد یہ نام یاد کرنا نہیں، ہمارا مقصد سیرت سے اپنے لیے سبق لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفود آئے تو انہوں نے جزیہ دینے کی شرط پر صلح کی، لیکن وہ مسلمان نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم مسلمان بھی نہیں ہوں گے، ہاں ہم آپ کو جزیہ دیتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا کو ایک تحریر دی جس میں اسے اور ایلا کے باشندوں کو امان دی اور اس کی کشتیوں اور قافلوں کو سمندر اور خشکی میں ضمانت دی اور آمد و رفت کی آزادی عطا فرمائی، اور یہ کہ کسی نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا مال اس کی جان کے آڑے نہ آ سکے گا، یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوگا تو پھر اس کا مال قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی جان لی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحریر جربا اور عذرا کے باشندوں کے لیے بھی لکھی جس میں انہیں امان دی اور یہ کہ ان پر ہر رجب میں 100 دینار واجب الادا ہوں گے، یعنی کہ وہ ہر رجب میں 100 دینار دیں گے۔ اہل مینا نے آپ سے چوتھائی پھل کی ادائیگی پر صلح کی کہ ان کا جو بھی پھل ہوگا اس میں چوتھائی حصہ وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ دمت الجندل کے عقیدر کو گرفتار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کے ساتھ دمت الجندل کے عقیدر کی طرف روانہ کیا اور فرمایا انکا ستجدہ یصید البقر، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ جب فاصلہ اتنا رہ گیا کہ قلعہ نظر آ رہا تھا تو ایک نیل گائے نکلی اور قلعے کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا مگر خالد نے خود عقیدر کو شکار کر لیا اور اسے گرفتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بخشی فرمائی اور 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زروں اور 400 نیزوں پر صلح فرمائی۔ اس نے ایلا اور مینا والوں کی شرائط پر جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ اب دیکھیں ایک شخص کو چھڑوانے کے لیے کتنی رقم دی گئی اور کتنا مال دیا گیا، اور کیوں؟ کیونکہ وہ سردار تھا، اس ایک کی وجہ سے وہ ایک کی، اور مسلمانوں کو چونکہ اس وقت مال کی ضرورت تھی، مسلمانوں کو اس وقت سواریوں کی ضرورت تھی اور مسلمانوں کو اس وقت ہتھیاروں کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور حالات کے پیش نظر جو فیصلہ مناسب سمجھا وہ کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ شروع میں تو کافروں نے بڑا رعب ڈالا، لیکن جب انہیں پتہ لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ہر گروہ نے اور ہر قبیلے نے صلح کی کوشش کی۔ آج بھی حال یہی ہے، مسلمان ڈرتے رہتے ہیں۔ اگر آج مسلمان ہمت کریں، آج مسلمان مقابلے کی جرت رکھیں تو دشمن خود بخود ڈر جائیں گے۔ آج کا دشمن بھی ویسا ہی ہے جیسا اس ٹائم کا تھا، دشمن ہی ہوتا ہے اور دشمن کو ہرانے کے لیے اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے۔ آج اگر مسلمان ایک قدم بڑھائیں گے تو یقیناً وہ فتح پائیں گے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دور سے ڈر جاتے ہیں، ہائے ہم تو ایسے، تو ہائے تو ہم ویسے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان ایسے کریں، ہمارے ایمانوں کو اتنی مضبوطی بخشیں کہ آج جب ہم کسی کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلیں تو دشمن ڈر کر بدک کر خود ہی بیٹھ جائے اور وہ مقابلے کی جرت نہ رکھے اور مسلمان بغیر مقابلے کے فتح یاب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فتح کے ساتھ واپس گئے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بہترین طریقے سے اس دین اسلام پر چلنے والا بنائے، اس کی قدر کرنے والا بنائے اور اسے اپنے عمل میں ڈھالنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔